السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ساجد انعامدار آپ تمام کا میرے اس یوٹیوب چینل میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو آج ہم جماعت ہشتم سائنس سے تعلق رکھنے والا سبق خلیے، ان کی ساخت اور کام، سیل اسٹرکچر اینڈ فنکشن، تو یہ دوسرے سیمسٹر سے تعلق رکھنے والا سبق ہے۔ تو آج ہم اس سبق کا پہلا پارٹ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو خلیہ کیا ہے اور اس کی ساخت کس طرح سے ہوتی ہے اور اس کا کام کیا ہے، اس سبق میں آج ہم پڑھیں گے۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تو ہمارے اطراف جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں ہم ان کی درجہ بندی جاندار اور بے جان میں کر سکتے ہیں۔ یعنی ہمارے اطراف جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں جیسے ہوا، پانی، مٹی ہے، درخت ہیں، جانور ہیں، پیڑ پودے وغیرہ، تو یہ تمام چیزیں ہمارے اطراف پائی جاتی ہیں، جن میں سے کچھ جاندار ہیں اور کچھ بے جان۔ اب جانداروں کی خصوصیات کیا ہیں کہ جاندار تنفس کر سکتے ہیں، جانداروں میں نشو و نما ہوتی ہے، جاندار غذا کو کھاتے ہیں وغیرہ، یہ کیا ہیں جانداروں کی خصوصیات ہیں۔ اب جانداروں میں جو یہ کام ہے، تنفس ہے، غذا کو کھانا ہے، تو باقاعدہ جانداروں میں ایک نظام ہوتا ہے۔ تو جاندار عضویوں میں یہ جو کام کیا ہے مختلف نظاموں کے ذریعے ہوتا ہے، جیسے غذا کو ہضم کرنے کا نظام ہے، تنفس کا نظام ہے، دوران خون کا نظام ہے۔ تو اس طرح سے جانداروں کے جو کام ہے وہ مختلف نظاموں کے ذریعے انجام دیے جاتے ہیں۔ اب یہ جو عضوی نظام ہے یہ کس طرح سے بنا ہوتا ہے؟ یہ مختلف اعضاء سے مل کر کے بنا ہوتا ہے۔ یہ نظام ہاضمہ ہے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ غذائی نلی ہے، معدہ ہے، بڑی آنت، چھوٹی آنت، یہ تمام کیا ہیں نظام ہاضمہ کے اعضاء، یعنی مختلف اعضاء مل کر کے ایک نظام کی تشکیل کرتے ہیں۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو نظام جو ہے اعضاء سے مل کر کے بنا ہوا ہے، اور جو مختلف عضو ہوتے ہیں، مختلف اعضاء ہوتے ہیں، وہ کس سے بنے ہوتے ہیں؟ بافت یا ٹیشو سے بنے ہوتے ہیں، خلیوں کا مجموعہ۔ تو اعضاء جو ہے خلیوں کے مجموعے سے بنے ہوتے ہیں، اور یہ جو بافت ہے یہ کس سے بنے ہوتے ہیں؟ خلیے سے۔ خلیے مل کر کے بافت بناتے ہیں، بافت مل کر کے اعضاء بناتے ہیں، اعضاء سے عضوی نظام، اور اس طرح سے یہ عضویہ بنتا ہے۔ یعنی جاندار عضویوں کی جو بنیادی اکائی کیا ہے؟ خلیہ۔ تو اس سبق میں ہم خلیے سے متعلق پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے سب سے پہلے ہم خلیے کی تعریف کو دیکھتے ہیں۔ کسی عضوے کا سب سے چھوٹا جاندار حصہ خلیہ سیل کہلاتا ہے۔ تو جاندار عضوے کا جو سب سے چھوٹا جاندار حصہ ہے اس کو خلیہ کہتے ہیں۔ تو خلیے کا موازنہ ہم اینٹوں سے کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے ایک ایک اینٹ جوڑ کر کے ایک عمارت تعمیر ہوتی ہے، اسی طرح سے خلیے مل کر کے ایک جاندار جسم کی تشکیل کرتے ہیں۔ تو خلیے کا موازنہ ہم کس سے کر سکتے ہیں؟ اینٹ۔ جس طرح سے ایک ایک اینٹ کو جوڑنے سے عمارت بنتی ہے، اسی طرح سے ہمارا جسم بھی کیا ہے چھوٹے چھوٹے خلیوں سے مل کر کے بنا ہوا ہے۔ تو کسی عضوے کا سب سے چھوٹا جو جاندار حصہ ہے وہ کیا ہے؟ خلیہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب اس خلیے کی دریافت کس نے کی؟ خلیے کی دریافت، ڈسکوری آف سیل۔ تو رابرٹ ہک نے 1665 میں کارک کا پتلا ٹکڑا لیا اور خوردبین کی مدد سے اس کا مطالعہ کیا۔ تو رابرٹ ہک، جیسا کہ آپ ان کی تصویر دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے 1665 میں کارک کا پتلا ٹکڑا لیا۔ کارک جو کہ ہے درخت کی جو چھال ہے اس کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس کو کارک کہتے ہیں۔ تو اس کو انہوں نے خوردبین میں مشاہدہ کیا۔ انہوں نے کارک کے ٹکڑے کو خانوں یا کمپارٹمنٹ میں بٹے ہوئے دیکھا۔ جب کارک کی پرت کا خوردبین میں مشاہدہ کیا تو وہاں پر کارک کی جو پرت تھی وہ کس طرح سے نظر آ رہی تھی؟ جیسے شہد کا
چھتا ہوتا ہے، جہاں شہد کے چھتے میں جس طرح سے چھوٹے چھوٹے خانے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے وہاں پر خانوں یا کمپارٹمنٹ میں بٹے ہوئے دیکھا، جس میں ایک خانہ دوسرے سے ایک دیوار کے ذریعے الگ الگ کیا گیا ہے۔ تو وہاں پر جو خانے تھے وہ خانے بالکل اس طرح سے الگ الگ نظر آ رہے تھے جیسے ان کے بیچ میں ایک دیوار ہے۔ تو بالکل جس طرح سے شہد کے چھتے میں الگ الگ خانہ صاف طور پر نظر آتا ہے، ویسے ہی یہاں پر خانے اس کارک کی پرت میں نظر آئے۔ تو رابرٹ ہک نے جو دیکھا تھا وہ کچھ اس طرح سے تھا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کارک کی پرت کو جب انہوں نے خوردبین میں مشاہدہ کیا تو وہ کچھ اس طرح سے نظر آ رہا ہے، بالکل شہد کے چھتوں کی طرح وہاں پر خانے نظر آ رہے ہیں جو بالکل ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں۔ ہک نے ہر ایک خانے کو خلیے کا نام دیا۔ تو رابرٹ ہک نے ہر ایک خلیے کو کیا ہے، ہر ایک حصے کو، ہر ایک خانے کو کس کا نام دیا؟ خلیے سیل کا نام دیا۔ رابرٹ ہک نے جن خلیوں کا مشاہدہ کیا تھا وہ مردہ خلیے تھے۔ جاندار عضویوں کے خلیوں کو صرف جدید خوردبین کی دریافت کے بعد ہی دیکھنا ممکن ہو سکا۔ رابرٹ ہک کے مشاہدات کے 150 سال بعد تک خلیے کے بارے میں بہت تھوڑی معلومات تھی۔ تو 150 سال تک بھی کیا ہے خلیے کے بارے میں بالکل تھوڑی معلومات تھی، کیونکہ جو جدید خوردبین کا ایجاد ابھی نہیں ہوا تھا، اسی لیے رابرٹ ہک نے جو مردہ خلیوں کے بارے میں بتایا تھا وہی تھوڑی معلومات خلیوں کے بارے میں تھی۔ جو اگلا عنوان ہے خلیے، تو آپ یہاں پر ایک عمارت کی تصویر دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ عمارت کس سے بنی ہوئی ہے؟ اینٹوں سے بنی ہے۔ ظاہر ہے یہ بات آپ جانتے ہیں کہ عمارت جو کیا ہے، یہ جو بڑی عمارت، عالی شان عمارت ہے، اس کی جو بنیاد ہے کیا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے مل کر کے بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے اس اونچے درخت کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ درخت بھی کیا ہے، چھوٹے چھوٹے حصوں سے بنا ہوا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے خلیوں سے مل کر کے بنا ہوا ہے۔ یعنی اس عمارت کی جو بنیادی ساختی اکائیاں ہیں وہ کیا ہے، اینٹیں ہیں، اور اسی طرح سے اس درخت کی جو بنیادی ساختی اکائیاں کیا ہیں، وہ خلیے ہیں۔ یعنی عمارت جو کس سے بنا ہوا ہے؟ اینٹوں سے بنا ہوا ہے۔ تو کوئی جاندار جسم، چاہے وہ پیڑ ہو یا جانور ہو، تو وہ کس سے بنا ہوتا ہے؟ وہ خلیوں سے بنا ہوتا ہے۔ تو عمارت میں اینٹیں اور جاندار عضویوں میں خلیے دونوں ہی بنیادی ساختی اکائیاں، بیسک سٹرکچرل یونٹس ہیں۔ تو عمارت میں کیا ہے، یہاں پر بنیادی ساختی اکائیاں کیا ہیں؟ وہاں پر اینٹیں ہیں۔ تو جاندار عضویوں میں بنیادی ساختی اکائیاں کیا ہیں؟ خلیے۔ تو جاندار عضویوں میں بنیادی ساختی اکائیاں کون سی ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا کیا ہے؟ خلیے۔ تو خلیے جاندار عضویوں میں بنیادی ساختی اکائیاں ہیں۔ حالانکہ عمارتیں یکساں اینٹوں کی بنی ہوتی ہیں، لیکن ان کا ڈیزائن، شکل اور سائز مختلف ہوتے ہیں۔ تو جتنی بھی عمارتیں ہوتی ہیں وہ یکساں اینٹوں سے بنی ہوتی ہیں، مگر کوئی عمارت بڑی ہوتی ہے، کوئی عمارت چھوٹی ہوتی ہے۔ ہر ایک عمارت کا جو ڈیزائن اور اس کی جو شکل ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ تو جتنی بھی عمارتیں، چاہے وہ چھوٹی ہوں بڑی ہوں، وہ تمام کس سے بنی ہوتی ہیں؟ یکساں اینٹوں سے بنی ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے جاندار میں عضوے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، لیکن یہ سبھی خلیوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے بالکل جس طرح سے عمارتیں چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں وہ تمام یکساں اینٹوں سے بنی ہوتی ہیں، تو بالکل اسی طرح سے جاندار عضو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے وہ چونٹی ہو یا کہ ہاتھی ہو یا کوئی بھی جاندار ہو، وہ تمام کس سے بنے ہوتے ہیں؟ خلیوں سے بنے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بے جان اینٹوں کے مقابلے میں جاندار خلیوں کی ساخت زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے۔ اب عمارت کی اینٹیں تو بے جان ہیں، مگر جو جاندار خلیے ہیں، جاندار عضوے جو خلیوں سے بنے ہوتے ہیں، خلیوں کی جو ساخت ہے
زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے، کمپلیکس ہوتی ہے۔ تو آگے ہم خلیوں کی جو ساخت کس طرح سے ہوتی ہے اس سے متعلق ہم دیکھیں گے۔ مرغی کا انڈا ایک واحد خلیہ ہے اور سائز میں بڑا ہونے کی وجہ سے اسے کسی آلے کے بغیر آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ عام طور پر جو خلیے ہوتے ہیں وہ بہت ہی مہین ہوتے ہیں، ان کو ہم کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ خلیوں کا مشاہدے کے لیے ہم خوردبین کو استعمال کر سکتے ہیں، مگر مرغی کا انڈا کیا ہے، ایک واحد خلیہ ہے۔ مرغی کا انڈا بھی کیا ہے، ایک خلیہ ہے اور سائز میں بڑا ہونے کی وجہ سے ہم اسے کسی بھی آلے کے بغیر کیا ہے آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو اب نیکسٹ، عضویوں میں خلیے کی تعداد، شکل اور سائز مختلف ہوتے ہیں۔ یعنی جاندار عضویوں میں جو خلیوں کی تعداد ہوتی ہے، ان کی شکل ہوتی ہے اور ان کا سائز ہوتا ہے، وہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو خلیوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے خوردبین کا استعمال ہوتا ہے جو اشیاء کی تکبیری شبیہہ فراہم کرتی ہے۔ تو جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ خلیوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہم کس آلے کا استعمال کرتے ہیں، خوردبین کا استعمال کرتے ہیں۔ خوردبین کیا کرتا ہے، اس خلیے کی تکبیری شبیہہ یعنی اس کو بڑا کر کے دکھاتا ہے، اس کا یعنی ہم خلیے کو جب بڑا کر کے دیکھتے ہیں تو اس میں جو تمام چیزیں ہیں وہ نظر ہمیں آ جاتی ہیں۔ تو زمین پر بسنے والے لاکھوں جاندار عضویوں کی شکل اور سائز مختلف ہوتے ہیں۔ تو ہم نے بہت سارے قسم کے جانداروں کو زمین پر دیکھا ہے، بڑے سے بڑا جانور دیکھا ہے، ویل کو بھی دیکھا ہے ہم نے، ہاتھی دیکھا ہے، چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو بھی دیکھا ہے۔ تو جو لاکھوں قسم کے جاندار عضوے زمین پر بستے ہیں، ان کی شکل اور سائز کیا ہیں، بالکل الگ الگ ہوتے ہیں۔ جب جاندار عضویوں کی شکل اور سائز مختلف ہوتے ہیں تو ان میں خلیوں کی تعداد میں بھی فرق ہوتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ تو اگلا جو ہمارا عنوان ہم لیں گے، خلیوں کی تعداد۔ تو آپ ہاتھی کی تصویر دیکھ رہے ہیں، کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہاتھی کے جسم میں کتنے خلیے ہوں گے؟ یا پھر اس بڑے سے درخت میں خلیوں کی تعداد کیا ہوگی؟ تو جو بڑے جاندار ہوتے ہیں ان میں خلیوں کی تعداد اربوں خربوں میں ہوتی ہے۔ 1 ارب یعنی 100 کروڑ اور 1 خرب یعنی اس میں 100 ارب ہوتے ہیں، یعنی اربوں خربوں کی تعداد میں خلیے پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے انسانی جو جسم ہے اس میں بھی جو خلیوں کی تعداد ہے وہ خربوں میں ہے، کروڑ نہیں، بلکہ کروڑ کے بعد ارب، ارب کے بعد میں خرب ہوتا ہے۔ تو خربوں کی تعداد میں ہمارے جسم میں خلیے پائے جاتے ہیں، خلیوں کی تعداد خربوں میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب نیکسٹ جو ہے عضویوں کے اقسام، جاندار عضویوں کے اقسام۔ کس بنا پر؟ خلیوں کی تعداد کی بنا پر جاندار عضویوں کے 2 اقسام ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے یک خلوی، یونی سیلولار۔ تو یہ یک خلوی کسے کہتے ہیں؟ ایسے جاندار عضوے جن کا جسم صرف ایک واحد خلیے سے بنا ہوتا ہے، اس کو ہم یک خلوی جاندار کہتے ہیں۔ اسی طرح سے کثیر خلوی، ملٹی سیلولار، یعنی ایسے جاندار جن کا جسم کئی خلیوں سے بنا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو ہم کثیر خلوی جاندار کہتے ہیں۔ تو خلیوں کی تعداد کی بنا پر جاندار عضویوں کے 2 اقسام ہیں، یک خلوی اور کثیر خلوی۔ یک خلوی یعنی ایسے جاندار جن کا پورا جسم صرف ایک واحد خلیے سے بنا ہوتا ہے، اور کثیر خلوی یعنی جاندار جن کا جسم بہت سارے خلیوں سے بنا ہوتا ہے، انہیں کثیر خلوی کہتے ہیں۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ یک خلوی کی مثالیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ امیبا، پیرامیسیم وغیرہ ہیں۔ کثیر خلوی میں جتنے بھی جاندار آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ تمام کثیر خلوی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک حیرت کی بات کیا ہے، اربوں خلیوں والے عضووں کی زندگی کی ابتدا ایک خلیے سے ہی ہوئی ہے جو کہ ایک بارآور انڈا ہوتا ہے۔ یعنی جتنے بھی کثیر خلوی جاندار ہیں جو زمین پر بڑے سے بڑا جانور آپ دیکھتے ہیں، تو
ان کی زندگی کی ابتدا بھی کس سے ہوئی ہے؟ ایک واحد خلیے سے ہی ہوئی ہے۔ تو تمام جاندار اجسام، جاندار عضویوں کی جو ابتدا ہے ایک واحد خلیے سے ہی ہوئی ہے، جو کہ ایک بار آور انڈا ہوتا ہے۔ تو زندگی کی ابتدا میں جو واحد خلیہ ہوتا ہے وہ تقسیم ہوتا رہتا ہے، اور جس طرح سے جاندار نشو و نما پاتا رہتا ہے تو اس کے جسم میں خلیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب نیکسٹ، تو آپ یہاں پر جو تصویر دیکھ رہے ہیں، جو اے شکل ہے وہ امیبا اور بی پیرامیشیم، جیسا کہ آپ پچھلی جماعتوں میں بھی ان کے متعلق پڑھ چکے ہیں کہ امیبا اور پیرامیشیم جو ہیں واحد خلوی جاندار ہیں، واحد خلوی عضوے ہیں، یعنی ان کا پورا جسم صرف ایک خلیے سے بنا ہوتا ہے۔ تو اب یک خلوی عضوے ان سبھی کاموں کو انجام دیتے ہیں جو کثیر خلوی عضووں کے ذریعے انجام دیے جاتے ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک خلوی عضوے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ تمام کام نہیں کر سکتے جس طرح سے ہم کر سکتے ہیں، ہمارے جسم میں جتنے کام ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے، مگر ایسا نہیں ہے۔ تو یک خلوی عضوے ان سبھی کاموں کو انجام دیتے ہیں جو کہ ہم، یعنی ایک کثیر خلوی عضوہ انجام دیتا ہے۔ جیسے کہ یک خلوی عضوہ امیبا کیا کر سکتا ہے؟ غذا کو پکڑتا ہے اور اسے ہضم کرتا ہے، نیز تنفس، اخراج، نمو اور تولید بھی کرتا ہے۔ یعنی جتنے افعال جو ایک کثیر خلوی عضوہ انجام دے سکتا ہے وہ تمام افعال ایک واحد خلوی امیبا بھی کیا ہے؟ انجام دے سکتا ہے۔ یعنی غذا کو پکڑتا ہے، اسے ہضم کرتا ہے، تنفس ہوتا ہے اس کے اندر، اخراج ہوتا ہے، نمو یعنی بڑھوتری اور تولید بھی کرتا ہے۔ تو یہ خلوی عضوہ ان تمام افعال کو انجام دے سکتا ہے جو کہ ایک کثیر خلوی عضوہ انجام دیتا ہے۔ تو کثیر خلوی عضووں میں یہ سبھی افعال مخصوص خلیوں کے ذریعے انجام دیے جاتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے شروع میں دیکھا کہ ہمارے جسم میں مختلف اعضاء مل کر کے مختلف نظاموں کی تشکیل کرتے ہیں اور وہ الگ الگ کام کرتے ہیں، کوئی تنفس کا کام کرتا ہے تو کوئی غذا کو ہضم کرنے کا کام کرتا ہے۔ تو الگ الگ خلیے مل کر کے الگ الگ کام کو انجام دیتے ہیں، مگر یہاں پر یہ تمام کام صرف ایک واحد خلیہ کرتا ہے امیبا جیسے جاندار میں۔ تو خلیوں کا یہ گروپ بافت کی تشکیل کرتا ہے۔ تو کثیر خلوی عضووں میں کیا ہے؟ خلیے اکیلے کام نہیں کرتے بلکہ وہ گروپ بناتے ہیں۔ خلیوں کے اس گروپ کو کیا کہتے ہیں؟ بافت یا ٹشو کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو کثیر خلوی عضوے ہوتے ہیں خلیے مل کر کے بافت بناتے ہیں۔ خلیوں کا گروپ کیا کہلاتا ہے؟ بافت، اور بافت مل کر کے کیا بناتے ہیں؟ اعضاء یعنی آرگنز بناتے ہیں۔ یہ اعضاء کس کی تشکیل کرتے ہیں؟ عضوی نظام کی تشکیل کرتے ہیں، اور عضوی نظام سے مل کر کے کیا بنتا ہے؟ عضویہ، آرگینزم۔ ٹھیک ہے، تو ایک جاندار عضوے کی جو بنیادی اکائی کیا ہو گئی یہاں پر؟ خلیہ۔ تو خلیہ اکیلے طور پر کام نہیں کرتا، خلیے مخصوص قسم کے خلیوں کا گروپ بنتا ہے، اس کو بافت کہتے ہیں۔ بافت اعضاء بناتے ہیں، اعضاء کی تشکیل کرتے ہیں، آرگنز بنتا ہے، آرگن سے سسٹم بنتا ہے۔ تو آرگن سے آرگن سسٹم یعنی عضوی نظام بنتا ہے، اور عضوی نظام مختلف عضوی نظام سے مل کر کے کیا بنتا ہے؟ ایک عضویہ، ایک آرگینزم بنتا ہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب نیکسٹ جو اگلا عنوان ہے خلیوں کی شکل۔ تو امیبا کی شکل بے قاعدہ ہے، در حقیقت اس کی کوئی مقررہ شکل نہیں ہوتی۔ تو آپ نے امیبا کی شکل دیکھی کہ امیبا کی جو شکل ہے وہ بے قاعدہ ہے، یعنی حقیقت میں امیبا کی کوئی شکل نہیں ہے، وہ اپنی شکل مسلسل بدلتے رہتا ہے، یہ اپنی شکل تبدیل کرتا رہتا ہے۔ امیبا کے جسم سے باہر نکلتے ہوئے ابھاروں کو وہم پایا سیڈوپوڈیا کہتے ہیں۔ سیڈو کا مطلب جھوٹ یا غلط، اور پوڈیا کا مطلب پیر ہے۔ تو امیبا
کے جو جسم کے ابھار آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تمام یہ جسم کے ابھار ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہم پا یا سیڈوپوڈیا۔ تو اب یہ سیڈوپوڈیا کے مطلب کیا ہے؟ سیڈو کے معنی کیا ہے؟ جھوٹ یا غلط، اور پوڈیا کے مطلب پیر، یعنی جھوٹے پیر، کیونکہ یہ کبھی بھی ظاہر ہو سکتے ہیں اور یہ کبھی بھی غائب ہو سکتے ہیں۔ تو اپنے غذا کو حاصل کرنے کے حساب سے وہ ان ابھاروں کا استعمال کرتا ہے، تو ان ابھاروں کو سیڈوپوڈیا یا وہم پا کہتے ہیں۔ یہ ابھار امیبا کے حرکت کرنے اور غذا حاصل کرنے کے دوران ظاہر اور غائب ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ابھار ہیں یہ امیبا کی حرکت کرنے کے دوران اور غذا حاصل کرنے کے دوران ظاہر ہوتے رہتے ہیں اور غائب ہوتے رہتے ہیں، اسی لیے ان کو سیڈوپوڈیا یا وہم پا کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ کبھی بھی ان ابھار کو ظاہر کرتا ہے اور کبھی بھی ان کو غائب کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ انسانی خون میں پائے جانے والے سفید دموی خلیے WBCs بھی ایک خلوی ساخت کی مثال ہیں جو اپنی شکل کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح سے امیبا اپنی شکل تبدیل کرتے رہتا ہے، تو انسانی خون میں پائے جانے والے جو سفید دموی خلیے یعنی وائٹ بلڈ سیلز ہیں، یہ بھی کیا ہیں؟ یک خلوی ساخت کی مثالیں ہیں، یعنی جو WBCs ہوتے ہیں وہ یک خلوی ہوتے ہیں، واحد خلوی ہوتے ہیں، اور یہ بھی کیا ہے؟ اپنی شکل کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ WBC ایک خلیہ ہے، جبکہ امیبا ایک مکمل عضویہ ہے جس کا ایک آزاد وجود ہے۔ اب WBC بھی یک خلوی ہے، امیبا بھی یک خلوی ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ WBC صرف ایک خلیہ ہے، ایک عضویہ نہیں ہے، جبکہ امیبا ایک مکمل عضویہ ہے اور اس کا ایک آزاد وجود ہے۔ تو یہ WBC اور امیبا میں فرق ہے، حالانکہ دونوں یک خلوی ہیں، مگر WBC صرف ایک خلیہ ہے، ایک سیل ہے، مگر امیبا ایک خلیہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک مکمل عضویہ ہے اور اس کا ایک آزاد وجود ہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ کثیر خلوی عضویوں انسانوں میں پائے جانے والے خلیوں کی مختلف شکلوں کا تعلق ان کے مخصوص افعال سے ہے، یعنی کثیر خلوی عضویوں انسانوں میں کیا ہے؟ خلیے مختلف شکل کے پائے جاتے ہیں، اور ان کی جو مختلف شکلوں کا تعلق کس سے ہے؟ ان کے مخصوص افعال کی وجہ سے ہے۔ تو چلیے آگے ہم اس کو سمجھیں گے کہ افعال سے ان کی شکلوں کا کیا تعلق ہے۔ تو عام طور پر خلیے گول، کروی یا لمبوترے ہوتے ہیں، جیسے دموی خلیے، یعنی خون کے جو خلیے ہوتے ہیں، انسانی خون میں جو خلیے ہوتے ہیں ان کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ گول، کروی یا لمبوترے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ دموی خلیے ہیں، یعنی خون کے خلیے، RBCs ہیں، یہ ریڈ بلڈ سیلز ہیں۔ ٹھیک ہے، تو خون کے خلیے کس طرح سے ہیں؟ گول، کروی ہوتے ہیں۔ کچھ خلیے لمبے ہوتے ہیں اور ان کے سرے نوکدار ہوتے ہیں، ان کی شکل تکلی اسپنڈل جیسی نظر آتی ہے، جیسے عضلاتی خلیے۔ تو یہ جو شکل ہے یہ تکلی جیسی یہ نظر آتی ہے، یعنی اس کے سرے کیا ہوتے ہیں؟ نوکیلے ہوتے ہیں۔ یہ کون سے خلیے ہیں؟ تکلی نما عضلاتی خلیے۔ تو عضلاتی خلیوں کی شکل کچھ اس طرح سے ہوتی ہے۔ اب نیکسٹ، کچھ خلیے شاخدار ہوتے ہیں جیسے کہ عصبی خلیہ، نیورون۔ تو نیورون کی جو شکل کچھ اس طرح سے ہوتی ہے، یہ ہمارے عصبی نظام میں ہوتا ہے، اس کو کیا ہے؟ عصبی خلیہ یا نیورون کہتے ہیں۔ تو اب خلیوں کی مختلف شکلوں کا تعلق ان کے مخصوص افعال سے ہے۔ تو اب یہ خون کے خلیے ہیں جن کی شکل گول ہے۔ تو اب آپ ایک سوال ہے کہ اگر خون کے خلیے اس طرح سے ہوتے تو کیا ہوتا؟ خون کے خلیوں کی شکل اگر تکلی اسپنڈل جیسی ہوتی تو کیا ہوتا؟ کیونکہ خون ہمارے جسم کی جو خون کی نالیاں ہیں اس میں حرکت کرتا ہے، تو اگر اس طرح کی شکل ہوتی تو کیا خون
کہ خلیے حرکت کر پاتے نہیں، بلکہ یہ خون کی نالیوں میں ہی اٹک جاتے۔ تو خون کو حرکت کرنا ہے، اس وجہ سے خون کے خلیوں کی شکل کیا ہے؟ گول ہے۔ اسی طرح سے دماغ کا جو عصبی خلیہ جو ہوتا ہے اس کی شکل شاخ دار ہوتی ہے، کیونکہ جو نیورونز ہیں، جس طرح سے درخت کی جو شاخیں پھیلی ہوتی ہیں، تو نیورون کی جو بھی شاخیں کیا ہیں، یہ ہمارے جسم کے ہر ایک حصے میں پہنچا ہوتا ہے۔ تو اس کی شاخیں ہمارے جسم کے ہر ایک اعضاء، ہر ایک جگہ سے کیا ہے کنیکٹڈ ہوتی ہیں، اس وجہ سے اس کی جو شکل ہے وہ لمبی اور شاخدار ہوتی ہے۔ تو خلیوں کی جو شکل ہے اس کا تعلق کیا ہے؟ ان کے افعال سے ہوتا ہے۔ اس بات کو آپ سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو عصبی خلیہ کیا ہے؟ پیغامات کو موصول کرتا ہے اور ان کی ترسیل کرتا ہے۔ تو یہ پیغامات کو دماغ سے حاصل کرتا ہے، عضلات کو دیتا ہے، عضلات سے پیغامات کو حاصل کر کے دماغ کو پہنچاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جسم کے مختلف اعضاء کے مابین کنٹرول اور تال میل میں مدد کرتا ہے۔ تو عصبی خلیہ کیا ہے؟ ہمارے جسم کے مختلف اعضاء کے مابین کے درمیان ان کو کنٹرول کرتا ہے اور ان کے بیچ جو تال میل ہے ان کو تال میل میں مدد کرتا ہے۔ اعضاء کے درمیان کنٹرول اور تال میل میں مدد کرتا ہے کون؟ عصبی خلیہ، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ، خلیے کا کون سا حصہ اسے شکل عطا کرتا ہے؟ اب خلیے کی جو شکل ہم دیکھتے ہیں خوردبین میں، تو کون سا حصہ ہے جو اسے شکل عطا کرتا ہے؟ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ تو خلیے کے مختلف اجزاء ایک جھلی کے ذریعے گھرے رہتے ہیں۔ تو خلیے میں جتنے بھی اجزاء ہم دیکھتے ہیں تو وہ تمام خلیے کے اجزاء کیا ہے؟ ایک جھلی کے ذریعے، ایک ممبرین کے ذریعے گھرے رہتے ہیں۔ یہ جھلی پودوں اور جانوروں کے خلیوں کو شکل دیتی ہے، یعنی خلیے کے اجزاء جس جھلی کے ذریعے گھرے ہوتے ہیں وہی جھلی کیا ہے؟ پودوں اور جانوروں کے خلیوں کو شکل دیتی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جھلی ہے، یہ جھلی کیا ہے؟ اس خلیے کو شکل دیتی ہے۔ یہ حیوانی خلیہ ہے اور یہ نباتاتی خلیہ ہے، اس کو ہم خلوی جھلی کہتے ہیں۔ تو خلوی جھلی کیا ہے؟ خلیوں کو شکل دیتی ہے۔ تو یہ تمام اجزاء کیا ہیں؟ خلیے میں جتنے بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں ایک جھلی کے ذریعے گھرے ہوتے ہیں، اس جھلی کو خلوی جھلی کہتے ہیں۔ اور خلوی جھلی کیا کرتی ہے؟ خلیے کو شکل دیتی ہے۔ نباتاتی خلیے میں خلوی جھلی کے اوپر ایک اضافی خول ہوتا ہے جسے خلوی دیوار یا سیل وال کہتے ہیں۔ تو یہ حیوانی خلیہ ہے اور یہ نباتاتی خلیہ ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم نباتاتی خلیے کو زوم کر کے یہاں پر اگر دکھایا گیا ہے تو یہ خلوی جھلی کے اوپر آپ کو ایک اور پرت آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو خلوی دیوار کہتے ہیں۔ یہ صرف کس میں ہے؟ نباتاتی خلیے میں ہے، حیوانی خلیے میں یہ خلوی دیوار موجود نہیں ہے۔ حیوانی خلیے میں صرف خلوی جھلی ہے، نباتاتی خلیے میں بھی خلوی جھلی ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایک ایکسٹرا پرت ہوتی ہے، ایک اضافی خول ہوتا ہے، ایک لیئر ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلوی دیوار یا سیل وال کہتے ہیں۔ یہ صرف کون سے خلیے میں پائی جاتی ہے خلوی دیوار؟ نباتاتی خلیے میں۔ تو اب یہ خلوی دیوار کیا کام کرتی ہے؟ یہ خلیے کو شکل اور استحکام دیتی ہے۔ تو خلوی دیوار جس طرح سے خلوی جھلی کیا ہے خلیے کو شکل دیتی ہے، خلوی دیوار بھی کیا ہے؟ شکل دینے کے ساتھ ساتھ اس کو مستحکم کرتی ہے۔ بیکٹیریا کے خلیے میں بھی خلوی دیوار ہوتی ہے۔ تو ابھی ہم نے کہا کہ خلوی دیوار صرف نباتاتی خلیے میں ہوتی ہے، مگر بیکٹیریا ایک ایسا عضویہ ہے جس میں کیا ہے؟ خلوی دیوار موجود ہوتی ہے۔ یہ بیکٹیریا سیل ہے، بیکٹیریا کا خلیہ ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سیل وال، خلوی دیوار۔ تو بیکٹیریا میں بھی کیا ہے؟ بیکٹیریا کا جو خلیہ ہوتا ہے اس میں بھی خلوی دیوار موجود ہوتی ہے، جیسے کہ آپ شکل میں دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب نیکسٹ، خلیے کا سائز۔ تو جاندار عضویوں میں خلیوں کا سائز 1 میٹر کے 10 لاکھویں حصہ
माइक्रोमीटर या माइक्रोन तक छोटा हो सकता है या चंद सेंटीमीटर लंबा भी। यानी खुलियों का जो साइज है वो 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा उतना छोटा हो सकता है। उसको क्या कहते हैं, माइक्रोमीटर, या उसको माइक्रोन में नापा जाता है, उतना छोटा हो सकता है, या फिर खुलिये का साइज चंद मीटर लंबा भी हो सकता है। तो चंद मीटर से लेकर के माइक्रोन यानी 1 मीटर के 10 लाखवें हिस्से तक छोटा भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर खुलिये निहायत खुर्दबीनी होते हैं और नंगी आंखों से नजर नहीं आते। इन्हें खुर्दबीन की मदद से बड़ा करके देखने की जरूरत है। तो ज्यादातर खुलिये क्या है, बहुत ही छोटे होते हैं, जिसे हम क्या है नंगी आंखों से यानी खुली आंखों से उन्हें हम नहीं देख पाते। इनको हम देखना है तो किसका इस्तेमाल करना होगा, खुर्दबीन की मदद से। खुर्दबीन में हम उन खुलियों की शबीहा को बड़ा करके देख सकते हैं। सबसे छोटे खुलिये का जो साइज है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है, जो कि बैक्टीरिया का खुलिया है। तो सबसे जो छोटा खुलिया है वो किसका खुलिया होता है, बैक्टीरिया का खुलिया होता है, और उसका जो साइज होता है 0.1 से लेकर के 0.5 माइक्रोमीटर होता है। तो इस तरह से बैक्टीरिया के जो खुलिये होते हैं वो सब में छोटे होते हैं और उनका साइज 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर या माइक्रोन होता है। अब नेक्स्ट जो है, सबसे बड़ा खुलिया शतरमुर्ग का अंडा है, जिसका साइज 130 मिलीमीटर ज़रब 170 मिलीमीटर होता है। तो सबसे बड़ा जो खुलिया होता है वो किसका है, शतरमुर्ग का अंडा यानी ऑस्ट्रिच जिसे कहा जाता है, उसका अंडा भी क्या है, एक वाहिद खुलिया है, और उसका साइज कितना होता है 130 ज़रब 170 मिलीमीटर। तो सबसे बड़ा जो खुलिया है वो शतरमुर्ग का अंडा है, और सबसे छोटा खुलिया जो है बैक्टीरिया का खुलिया होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, किसी खुलिये के साइज का ताल्लुक पौधे या जानवर के साइज से नहीं होता। यानी खुलिये का जो साइज है, खुलिये का छोटा होना या बड़ा होना जानदार अज़ुए के बड़ा या छोटा होने से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा नहीं है कि छोटे जानदार में छोटे खुलिये होते हैं, बड़े जानदारों में खुलियों का साइज बड़ा होता है। तो जानवरों के साइज से खुलिये के साइज का कोई ताल्लुक नहीं है। ये जरूरी नहीं कि हाथी के खुलिये चूहे के खुलियों से बहुत बड़े हों। जैसा कि मैंने कहा कि हाथी बड़ा जानवर है तो हाथी के खुलिये बड़े होंगे, और चूहा छोटा है तो उसके खुलिये छोटे होंगे, ऐसा नहीं है। खुलिये के साइज का ताल्लुक इसके काम से है। तो खुलिये का जो साइज उसका ताल्लुक किससे होता है, उसके काम से होता है। जानदार अज़ुओं का साइज खुलिये के साइज से उसका बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं है, बल्कि खुलिये के साइज का ताल्लुक इसके काम से है। मिसाल के तौर पर असबी खुलिये चूहे और हाथी दोनों ही में लंबे और शाखदार होते हैं। अब जो असबी खुलिये होते हैं, चाहे वो चूहा हो या हाथी हो, दोनों में लंबे और शाखदार होते हैं। दोनों में असबी खुलियों का साइज एक ही होता है। ये खुलिये दोनों जानवरों में एक ही काम को अंजाम देते हैं, यानी पैगामात को मुंतकिल करना। अब असबी खुलिये चाहे वो चूहे में हो, चाहे वो हाथी में हो या इंसान में हो, असबी खुलिये एक ही काम को अंजाम देते हैं, यानी पैगामात को मुंतकिल करना। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि खुलियों का साइज जानवरों के जिस्म के साइज से बिल्कुल भी उसका ताल्लुक नहीं है। तो खुलियों के साइज का ताल्लुक उसके काम से है, और हर जानदार में जो खुलिये होते हैं वो अपना मखसूस काम को अंजाम देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये सबक का जो पहला पार्ट है यहीं पर मुकम्मिल होता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्त अहबाब में, सहेलियों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना
نہ بھولیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے چینل کی ہر نئی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔